السلام علیکم سنبلا ورگو دوستو، خیر خیریت سے ہیں؟ رب کرے آپ کے لیے آسانیاں ہوں اور صورتحال آپ کی بڑی اچھی، بڑی بہتر اور بڑی مثبت ہو۔ خواہشات کا گھر بڑا مزے کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی کینسر ہاؤس میں مرکری کی پوزیشن اور پریزنس بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مرکری کی پوزیشن اور پریزنس جب یہ بنتی ہے تو جناب یہ، اور اس کے اپوزٹ ایک اور ستارہ یعنی آپ کا 9th ہاؤس اور 5th ہاؤس جو ہے جوپیٹر کی پریزنس ہے، یہ دونوں ہی ستارے آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی انرجی کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ کی شدت کی خواہشات ہیں، دوسری طرف کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، کچھ دوست موجود ہیں، کچھ حلقہ احباب میں ایسے کچھ لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ مل کے آپ اپنی بہت سے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں اور بہت سی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے پلانٹری پوزیشن، ایک خاص، میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ آپ سے بات کروں اس ہفتے کی، یعنی پورا ایک ہفتہ جو پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس میں آثار ہیں۔ اور جبکہ 10th ہاؤس میں سن بھی موجود ہے، وینس بھی موجود ہے، یہ سائن جب آتا ہے تو یہ بھی آپ کو ایلیویٹ کر رہا ہے، یہ یہاں پہ بھی آپ کا ایک امیج بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور سیٹرن آپ کے اینٹی کلاک وائز ہے چھٹے گھر 6th ہاؤس میں، لیکن پھر بھی سورج کو ایک خاص اینگل سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی لانگ ٹرم پلاننگ اور سیٹلمنٹ کے لیے یہ ایک اچھا سا وقت ہے۔ جوپیٹر بھی اینٹی کلاک وائز ہے، سیٹرن، دونوں ہی میجر ستارے اینٹی کلاک وائز ہیں۔ جب یہ ہوتے ہیں تو یہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے، زندگی کا ایک سلو وقت ہوتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی وہ وقت ہوتا ہے جہاں ہم چلتے چلتے کہتے ہیں کہ دھیمے سے تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں۔ جس طرح آپ کسی باغ میں سیر کر رہے ہیں، سیر کرتے کرتے بڑی دنیا دیکھتے ہیں اور پھر تھک کے کسی مقام پہ بیٹھتے ہیں، اور جب آپ بیٹھتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ کو ریسنٹ پاسٹ گزرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وقت بھی آپ سے بیسیکلی اسی طرح کا یہ کہ دونوں ستارے اینٹی کلاک وائز دھیمی رفتار سے چل رہے ہیں، زحل چھٹے گھر میں دھیمی رفتار کے ساتھ ہے، تو یہ آپ کے کریئر سے متعلق معاملات، آپ کے معاش سے متعلق معاملات، آپ کے لیگل معاملات سے متعلق بہت سے ایسے معاملات، ان چیزوں کو ریزالو کرنے، سارٹ آؤٹ کرنے، بہتر کرنے کا وقت ہے۔ اور یہاں آپ کے گورنمنٹ سے متعلق کوئی ایسے کام ہیں جن کا تعلق سرکار کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اتھارٹیز کے ساتھ ہے، ان سے آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان سے آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ان سے آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سی صورتحال ہے، اگر آپ اس میں اپنا بیسٹ ٹائم لے کے آئیں گے، پرانے معاملات کو طے کرنے کے لیے کوشش کریں گے، کسی کی مدد چاہیں گے، کچھ بھی کریں گے، تو یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کے معاملات میں کنٹینیوٹی اور ایک سموتھنس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے جیسے میں کہوں گا کہ غیر متوقع طور پہ کہیں سے کچھ آثار بن رہے ہیں، غیر متوقع طور پہ، یعنی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آؤٹ آف بلو کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا اپرچونٹی آپ کو ملے گی جس سے آپ پیسے بنا سکتے ہیں۔ کوئی پرانی پیمنٹ ریکور ہو سکتی ہے، کوئی گورنمنٹ کے ساتھ جاب میں کوئی ایسی پیمنٹ آپ نے کی تھی، یا اگر آپ نے کوئی اپنے ایکسپینس کے ٹی اے ڈی اے یا کوئی اور ایسے کلیمز کیے تھے جو نہیں ملے تھے، تو وہ بھی زندہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس لیے فائنینشیل یہ ساری صورتحال آپ کی امپروو اور بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سیٹرن اینٹی کلاک وائز ہے 6th ہاؤس میں، کچھ دنوں سے اس کی پلانٹری پوزیشن تو بہت اچھی ہے، لیکن کبھی کبھی جب مون پوزیشن اس کے ساتھ آئے گی تو یہ آپ کے جسم میں انرجی سلو کرے گی، لو انرجی ہوگی، ٹانگوں میں، جسم میں، ہڈیوں میں خاص کر مسلز اینڈ ہڈی، ان میں درد ہوگا، تھکاوٹ ہوگی، لیتھارجی ہوگی، اور ساتھ ساتھ مارس چونکہ آپ کے 7th ہاؤس میں ہے تو یہاں پہ ڈیسپریٹ ہوں گے، لونلی نیس کا احساس ہوگا اور کمپینین شپ کی شدت سے ضرورت ہوگی۔ اسپیشلی ایسے ینگسٹر جو ہیں ان کے لیے زیادہ فیلنگ ہوگی لونلی نیس کی، تنہائی کی، اس کو دور کرنے کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ شادی بیاہ کے معاملات کے لیے بھی ایک اچھا سا وقت ہے، اس سلسلے میں اگر آپ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں تو وہ آپ کی سنی بھی جا سکتی ہے۔ بچوں سے متعلق اگر آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو بچوں سے متعلق بھی یہ ایک بہتر وقت ہے جہاں فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ثمرات سمیٹے جا سکتے ہیں۔ باقی جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ بولنے میں آپ نے بہت محتاط ہونا ہے، بہت کیئرفل ہونا ہے، ابرپٹلی آپ نے کسی قسم کی کوئی رائے نہیں دینی۔ اوور کانفیڈنٹ جوپیٹر کا چونکہ سایہ پڑ رہا ہے تو غیر ارادی طور پہ آپ کے اندر اعتماد بہت زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن مارس بھی آپ کے 7th گھر میں، تو ارد گرد کے لوگ جن کے ساتھ آپ کا ڈے ٹو ڈے تعلق ہے وہاں پہ آپ نے ذرا زیادہ احتیاط کرنی ہے، ذرا زیادہ کیئرفل رہنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 10th ہاؤس میں آپ کے سن بھی ہے، وینس اینٹی کلاک وائز بھی ہے،
راہو بھی موجود ہے، مارس کے ساتھ اسکیئر بھی موجود ہے، آؤٹ آف بلو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، غلط فہمی بھی پیسہ ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریبی لوگ آپ کی باتوں کو، آپ کے معاملات کو اگنور کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک ٹرکی سی پلانٹری پوزیشن ہے، ضروری نہیں کہ اس طرح کا کوئی عمل آپ کے ساتھ ہو بھی رہا ہو، یہ محض ایک اتفاقی کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال ساری اس ہفتے کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہہ رہے ہیں، یہ پوزیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ کرونا سے متعلق جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں جو میں نے بھی بتائیں، جو وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ مختلف میڈیم سے بھی آپ شیئر کر رہے ہیں، اس کا احتیاط کیجیے گا تاکہ آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی محفوظ رہے۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ہفتے پھر ملیں گے، رب رکھو۔